السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہسٹریکل دنیا کے معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ دوستو، جیسا کہ سلجوقی سلطنت کی تاریخ کے حوالے سے ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو کہا تھا، الپ ارسلان 1072 میں محض 42 سال کی عمر میں اس کا وصال ہوا، جو اپنے پیچھے سلطان ملک شاہ اول کو اپنا جانشین چھوڑا تھا۔ دوستو، سلطان ملک شاہ اول الپ ارسلان کے وصال کے بعد اس کا بیٹا ملک شاہ تخت نشین ہوا۔ آپ کے چچا، جس کا نام غال بن قوارد بن جعفری تھا، جو کرمان کے سلجوکیوں کا حاکم تھا، آپ کی تخت نشینی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ہمدان کے قریب چچا اور بھتیجے میں خونریز معرکہ ہوا، قوارد کو شکست ہوئی۔ کرمان کے علاقے پر قبضہ کر کے ملک شاہ نے 465 ہجری بمطابق 1073 میں سلطان شاہ بن الپ ارسلان کو اس علاقے پر حاکم مقرر کیا۔ سلطان ملک شاہ کے دور میں سلجوق سلطنت کو بڑی وسعت نصیب ہوئی۔ سلطان ملک شاہ اور مشہور مدبر وزیر سلطان نظام الملک طوسی کے زیر قیادت سلجوقی سلطنت اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ یہ لائق اور بہادر باپ کا سچا جانشین تھا اور اوصاف میں اسی کے مشابہ تھا۔ اس کا عہد سیاسی عروج، علمی ترقی اور دینی عظمت کے لحاظ سے بہت اہم تھا۔ اس کے عہد میں ہر جگہ فارغ البالی اور امن اور عافیت تھی۔ تجارت اور صنعت کو فروغ حاصل تھا، راستے محفوظ تھے اور اس کا عہد ہر اعتبار سے سنہری کہلانے کا مستحق تھا۔ علم و ترقی، دینی عظمت، معاشی خوشحالی اور تمدنی عروج کسی جگہ کمی نہ تھی۔ وہ بلا کے شجاع اور بہادر تھا اور جہاں رخ کیا وہاں کامیابی حاصل کی، ہر دشمن کو زیر کیا اور سلجوقی سلطنت کو وسعت دی۔ مشرق میں اس کی سلطنت کی سرحدیں افغانستان تک اور مغرب میں ایشیائے کوچک، جو کہ لاطینی زبان میں اناطولیہ کو کوچک کہتے ہیں، کوچک تک تھی، اور جنوب میں بلاد شام تک وسیع ہو گئی۔ اس کے عہد میں نہ صرف پورے دمشق کو سلجوقی حکومت میں شامل کر لیا گیا، بلکہ ترکستان کو فتح کر کے حقان چین سے بھی خراج وصول کیا گیا اور اسلامی جھنڈا ساحل شام تک لہرایا گیا۔ ملک شاہ اول نے دارالحکومت شہر سے اصفہان تک منتقل کر دیا۔ اس دوران نظام الملک طوسی نے بغداد میں جامع نظامیہ قائم کی۔ ملک شاہ کے دور حکمرانی کو سلجوقی کا سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ 1087 میں عباسی خلیفہ نے ملک شاہ کو سلطان مشرق و مغرب کا خطاب دیا۔ ملک شاہ کے دور میں ہی ایران میں حسین بن صباح نے زور پکڑا، جس کے دائن نے کئی معروف شخصیات کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ 1092 میں ملک شاہ اول کے وفات کے بعد اس کے بھائیوں اور 4 بیٹوں کے درمیان اختلافات کے باعث سلطنت تقسیم ہو گئی۔ اناطولیہ میں کلج ارسلان اول ملک شاہ کا جانشین مقرر ہوا، جس نے سلطان سلجہ کا روم کی بنیاد رکھی۔ شام میں اس کا بھائی تاج الدولہ توتش اول حکمران بنا اور اسی نے شام کی سلجوق سلطنت کی بنیاد رکھی، جبکہ ایران میں اس کے بیٹے محمود اول نے بادشاہت قائم کی، جس کے اپنے 3 بھائیوں عراق میں برقیارق، بغداد میں محمد تپار، محمد اول اور خراسان میں سنجر سے تصادم ہوتا رہا۔ توتش اول کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں رضوان اور دقوق کو بترتیب حلب اور دمشق وراثت میں ملا اور ان دونوں کی نااتفاقی کے باعث شام کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا، جن پر مختلف امراء کی حکومتیں تھیں۔ سلجوکیوں کے آپس کے اختلافات ہی 1096 میں پہلی صلیبی جنگ عیسائیوں کے فتح کا باعث بنے اور انہوں نے بیت المقدس فتح کر لیا۔ 1118 میں احمد سنجر نے سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بھتیجے اور محمد تپار محمد اول کے بیٹے محمود ثانی نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور بغداد میں دارالحکومت قائم کرتے ہوئے اپنے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا۔ تاہم 1131 میں بالآخر احمد سنجر نے اسے ہٹا دیا۔ ناظرین، سلطان احمد سنجر سلجوقی سلطنت کا عظمت و شان والا بادشاہ تھا۔ سلطان ملک شاہ کا تیسرا بیٹا تھا۔ اس کی حکومت خراسان، غزنہ، خوارزم اور ماوراء النہر تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا نام خطبہ میں ایران، ارمینیا، آذربائیجان، موصل، دیار رابعہ، دیار بکر اور حرمین تک بڑھا جاتا تھا۔ 1092 میں خراسان پر قابض ہوا۔ اس کے بعد فارس کا بادشاہ بھی تسلیم کیا گیا۔ سلطان احمد سنجر نے غزنوی خاندان کے بادشاہ بہرام شاہ کو خراج گزار بنا لیا۔ علاء الدین بادشاہ غور نے بہرام شاہ کو شکست دی اور غزنی لے لیا، اور یہی علاء الدین بھی سلطان سنجر کا مطیع ہوا۔ سلطان احمد سنجر کو عالم اسلام میں بہت بلند مرتبہ حاصل ہوا۔ اسے سلطان اعظم کا لقب دیا گیا۔ اس کی شان و شوکت اور عظمت کی مثال دی جاتی تھی۔ 8 مئی 1157 کو سلطان احمد سنجر کا انتقال ہوا۔ سلطان احمد سنجر میرو میں مدفون ہیں۔ خوارزم شاہی سلطنت 1157 سے سلجوقی سلطنت کے بیشتر اکثر حصے پر قبضہ کر لیا اور اوغوز ترکیوں نے خراسان پر قبضہ کر لیا، اور 1194 میں سلجوقی سلطنت کے آخری چشم و چراغ طغرل سوم کی وفات کے بعد سلاجقہ روم اس خاندان کے واحد نمائندے کے طور پر بچے۔ علامہ اقبال نے سلطان احمد سنجر کی عظمت و شان کو سراہا، جس کا تذکرہ ڈاکٹر محمد علم اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بال جبریل میں کیا ہے۔ سلاجقہ روم اناطولیہ پر قائم سلجوق سلطنت یہ وہی سلطنت ہے جس کا ذکر ڈرامہ دیرلش ارطغرل میں کیا گیا ہے۔
सलाजिका रूम 1077 से 1337 तक अनातोलिया में कायम रहने वाली एक सल्तनत थी और तुगरुल बेग की कायम करदा सल्तनत की मुंतकिल शाख थी। इस सल्तनत के इलाके बजंतीनी सल्तनत के मफ्तूहा रूमी इलाकों पर मुश्तमिल थे। 1070 की दहाई में सुल्तान मलक शाह अव्वल के करीबी अजीज सलेमान इब्ने कतलमश ने मगरबी अनातोलिया में कुव्वत हासिल करना शुरू किया और 1075 में बाजंतीनी शहर निसिया मौजूदा अजनक और नकमोडिया मौजूदा अजमत फतह कर लिए। 1077 में उसने सुल्तान मलक शाह अव्वल के मुकाबले में खुद को सुल्तान करार दे दिया और निसिया को अपना दारुल हुकूमत बना लिया। सल्तनत वसी होती रही, लेकिन 1086 में सलेमान को शाम के सल्जूक हुक्मरान तुतश अव्वल ने अताके में कत्ल कर दिया और उसके बेटे कलज अरसलान को कैदी बना लिया। 1092 में सुल्तान मलक शाह अव्वल की वफात के बाद कलज अरसलान रिहाई पा गया और अपने वालिद की सल्तनत को बहाल करते हुए तमाम इलाके को दोबारा फतह कर लिया। अनातोलिया पर सल्जूकी सल्तनत को दोबारा बहाल करने वाले सुल्तान मोहम्मद कलीज अलब अरसलान थे और सल्जूकी सल्तनत के बानी तुगरुल बेग के कबीले से थे। बिल आखिर उसे 1097 में सलीबियों के हाथों शिकस्त हो गई जो फ़लस्तीन को फतह करने के लिए अनातोलिया के रास्ते जा रहे थे। हालांकि कलज अरसलान ने सलीबियों को कई जंगों में शिकस्त दी और उनके इब्तदाई लश्करों को निस्फ नाबूद किया, लेकिन लाखों के अजीम लश्करों को शिकस्त देना उसके बस की बात न थी। सलीबियों के हाथों शिकस्त के बाद अनातोलिया के कई इलाकों सलाजिका के हाथ से निकल गए, लेकिन कलज अरसलान ने कोन्या के गिर्द हुकूमत रखी। 1177 में उसने मोसिल फतह किया, लेकिन उसी साल उसका इंतकाल हो गया। उसके बाद कई साल उसके बेटे और उनके औलादों की हरीफा अक़वाम के साथ कशमकश जारी रही और बिलाखिर 1190 में तीसरी सलीबी जंग के दौरान जर्मन दस्तों ने कोन्या पर कब्जा कर लिया और आर्मेनिया कोचिक की सलीबी रियासत कायम कर डाली। इज़्ज़ुद्दीन कैसरो अव्वल ने 1205 में कोन्या को दोबारा फतह करके खुद को सुल्तान करार दिया। कैसरो के और उसके दो साहिबजादे अजीज़ुद्दीन के काउस और अजीज़ुद्दीन के कुबाद अव्वल के दौर में सलाजिका रूम अपने उरूज पर पहुंच गए। कैसरो की सबसे बड़ी कामयाबी 1207 में बहरिया रूम के साहिल पर वाक़या अनातालिया के बंदरगाह पर कब्जा था। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद इस तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो हासिल करने के लिए जाने से पहले हिस्ट्रिकल दुनिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले।